من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 60 سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اضرب، ماریے، بِعَصَاکَ، اپنا عصا ڈنڈا، الحجرہ، پتھر پر۔ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام سرائے سینا کے اندر جس وقت قیام فرمایا قوم والوں نے ساتھ، تو قوم والوں نے کہا کہ ہم یہاں پر میدان کے اندر ہے تو ہم یہاں رہیں گے تو ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اگر ہم نے زراعت بھی کرنی ہے، کھیتی باڑی بھی کرنی ہے، ہم نے نہانا دھونا بھی ہے تو ہمیں پانی کی ضرورت ہے، تو ہمارے لیے پانی کا بندوبست فرمائیے۔ اب قوم والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی درخواست کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کس سے درخواست کی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تمام دعائیں میں نے جو مانگنی ہے اپنے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرما رہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا، اضرب، مارو، بِعَصَاکَ، اپنا عصا، الحجرہ، پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ، پھر پھوٹ نکلے منہ سے، اثنتا عشرہ، 12 عینہ چشمے۔ تو جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر ڈنڈا مارا تو 12 چشمے جو ہے وہ جاری ہو گئے۔ 12 قبیلے تھے، 12 چشمے اللہ نے جاری فرما دی۔ کا تحقیق علمہ، جان دیا، کل اناس، ہر شخص نے، مشربہم، اپنا گھاٹ۔ 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے اللہ نے جاری کر دیے، ہر آدمی نے اپنے پانی بھرنے کی جگہ جو ہے وہ پہچان لی۔ ہر آدمی کو پتہ، بھائی میں نے ایک قبیلے نے یہاں سے پانی بھرنا ہے، دوسرے نے یہاں سے، تیسرے نے یہاں سے۔ 12 قبیلے تھے، 12 چشمے اللہ نے جاری فرما دیے۔ کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے۔ اب زراعت بھی اللہ دیں گے، پانی بھی اللہ نے مہیا فرما دیا ہے جی، اناج بھی اللہ دیں گے۔ اب آپ کا میرا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ پیو، لیکن اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ، ولا تاسو، اور نہ پھرو فی الارض، زمین میں مفسدین، فساد کرتے ہوئے۔ اب آپ نے، میں نے کیا کرنا ہے کہ فساد نہیں کرنا زمین میں۔ اب جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں کے اندر، اگر کسی ساس والی زمین والے نے اس کی نہر سے پانی لے لیا تو فوراً لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کی 200 کنال ادھر زمین ہے، 200 کنال کسی کی ادھر زمین ہے، بیچ میں ایک درخت لگا ہوا ہے باؤنڈری کے اوپر، اب اس درخت کے اوپر لڑائی ہوتی ہے تو کئی آدمی قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تو ہر چیز آپ کو دے رہے ہیں، زراعت بھی دے رہے ہیں، اولادیں بھی دے رہے ہیں جی، ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ جو تمہارے بس میں نہیں تھی اللہ نے چشمے بھی جاری کر دیے۔ اب تمہارا کیا کام ہے؟ ولا تاسو، نہ پھرو فی الارض، زمین میں مفسدین، فساد کرتے ہوئے، یعنی جو ہی آپ اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو زمین میں فساد ہوگا۔ وَإِذْ، اور جب کل تم کہا تم نے، یا موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام، ایک کھانے پر، واحد، ایک، فادع لنا، پس دعا کیجیے ربک، اپنے رب سے، یخرج، وہ نکالے، لنا، ہمارے لیے، من بعد سے، جو تنبت الارض، اگاتی ہے زمین، من بقلہا، ترکاری، و قصائہا، اور کھکھڑی، و فومہا، اور گندم، و عدسہا، اور مسور، و بصلہا، اور پیاز۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام سے قوم والے کہنے لگے کہ ہرگز ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے من اور سلوہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، یعنی روز پرندوں کا گوشت، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ جس طرح یہ برف گرتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو لیے سلوہ جو من ہے جو وہ اتارتے تھے۔ وہ بالکل میٹھا ہوتا تھا، شہد کی طرح، تو سویٹ ڈش کا بھی کام کرتا تھا اور
یعنی پیاس بجھانے کا بھی کام کرتا تھا۔ تو یعنی پرندوں کا گوشت بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ ان کو رزق دینے لگے۔ اب یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے اللہ کی نافرمانی سے وہ نکلنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پیچھے ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن لیکن کانوا تھے انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون، وہ خود ظلم کرنے والے، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ نے تو بیٹھے بٹھائے من اور سلوہ دیا، اب وہ کہنے لگے کہ ہم ہرگز ایک کھانے پر جو ہے وہ صبر نہیں کر سکتے، ہمیں وہ چیزیں چاہیے جو زمین اگاتی ہے، ترکاری ہے جی، مسور ہے، دال ہے، پیاز ہے، ہمیں یہ چیزیں چاہیے۔ قالا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو الذی، وہ جو ہوا وہ ادنا ہے، بالذی، اس سے جو ہوا وہ خیر بہتر ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بڑا حیران ہو کر پوچھا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے من اور سلوہ، اس کو تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، یعنی اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر اس سے ادنا چیز کو ڈیمانڈ کر رہے ہو، یعنی پرندوں کا گوشت ہمیں اللہ تمہیں دے رہے ہیں، اوپر سے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے تمہیں مشروب اتار کے دے رہے ہیں جو شہد کی طرح میٹھا ہے، تو اتنے اعلیٰ رزق کو چھوڑ کر تم دال اور مسور اور پیاز مانگ رہے ہو۔ اہبطوا، اتر جاؤ مصر، شہر سے۔ اب یہاں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اتر جاؤ اس بستی سے۔ اب وہ کیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ راضی ہو کر کہا کہ ناراض ہو کر کہا؟ ناراض ہو کر کہا۔ اہبطوا، اتر جاؤ مصر شہر سے، فإن، پس بے شک لکم، تمہارے لیے ما سألتم، جو تم مانگتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اتر جاؤ اس بستی سے، اب جو تم مانگتے ہو تمہیں ملے گا، یعنی جو مسور دال تم مانگتے ہو وہ تمہیں ملے گا۔ وَضُرِبَتْ، اور چسپاں کر دی گئی، مسلط کر دی گئی علیہم، ان پر، الذلۃ، و ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجگی۔ اب دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگیں گے تو اللہ کا یہ اصول ہے، یہ جو ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز کے اندر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مجھے ان لوگوں میں سے نہ کرنا جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو یہ وہ غضب والے لوگ ہیں جن کو اعلیٰ چیزیں چھوڑ کر انہوں نے زمین کی یہ ادنا چیزیں ڈیمانڈ کی، صرف کس لیے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ، اور چسپاں کر دی گئی، یعنی چمٹا دی گئی علیہم، ان پر، الذلۃ، و ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجگی۔ دو چیزیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے دنیا کے اندر کہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ کیا کون سی چیز؟ ایک ذلت اور ایک محتاجگی۔ آج آپ دیکھیں بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ کس طرح ذلیل ہو رہے ہیں، چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں، فراڈیوں کے نعرے لگ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر بہتان لگائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر چسپاں کر دی گئی ذلت اور محتاجگی، وباؤ، اور وہ لوٹے بے غضب، غضب لے کر من اللہ، اللہ کا۔ اب وہاں سے جب وہ نکلے ہیں تو اللہ کو ناراض کر کے نکلے۔ یہ وہی لفظ ہے جو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو وہاں سے وہ بستی سے نکلے ہیں تو اللہ کو ناراض کر کے نکلے ہیں، یعنی وباؤ، اور وہ لوٹے بے غضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر، اللہ کو ناراض کر کر وہاں سے نکلے۔ ذالک، یہ اس لیے، بأنہم، اس لیے کہ کانوا تھے، یکفرون، انکار کرتے، بے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، یعنی اللہ نے ان پر ذلت اور محتاجگی کیوں چسپاں کی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا وہ انکار کرتے تھے، اللہ کی اطاعت میں آتے نہیں تھے، اللہ کے رسول کی پیروی کرتے نہیں تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق، نہ حق۔ اور دوسرا گناہ ان کا یہ تھا کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے نہ حق، بغیر کسی وجہ کے، قصور کوئی نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء کو قتل کر دیا جاتا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ آج بھی معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں جس طرح بنی اسرائیل کے وقت چل رہے تھے۔ ذالک، یہ بما، اس لیے کہ عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا، اور تھے یعتدون، وہ حد سے بڑھنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان پر ذلت اور محتاجگی اس لیے مسلط کی، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور اللہ کی حدود کو توڑنے والے تھے۔ یعتدون کے کیا معنی ہے؟ جو اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہوں، حد سے بڑھنے والے ہوں، جس بات پر سے اللہ تعالیٰ منع فرمائے جو وہی کام کرے وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہے۔ جس طرح سود حرام ہے
جو سود پھر کھائے وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا، شراب حرام ہے جو شراب پیے وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا، جوا حرام ہے جو جوئے پھر کھیلے وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جب تک یہ زندگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر جو اللہ کے نافرمان ہیں، دو چیزیں اللہ تعالیٰ چمٹا دیتے ہیں اس کے اوپر، ایک ذلت اور ایک جو ہے وہ محتاجگی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں چمٹاتے چشمہ کرتے ہیں۔ ذالک یہ بما اس لیے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور وہ تھے یعتدون حد سے بڑھنے والے، اللہ کی حدود کو توڑنے والے۔ وآخر دعوانا